صدر جلسہ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی کے عنوان سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ عام طور پر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیں آ جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر کے؟ سیرت النبی کا ایک بہت بڑا ہم نے جلسہ کیا، یا ہم نے کوئی جلوس کی شکل میں اپنے جذبے کا اظہار کیا، یا کوئی تقریر سنی، یا کوئی نعت سنی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، وہ تو ہماری پوری زندگی کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے مہینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، آپ کی باتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، آپ کی باتوں کو سنتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ دن بھر اسی کے تصور میں رہتا ہے، دن بھر اسی کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، دن بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دن بھر اسی کی ملاقات کی فکر کرتا رہتا ہے، اور ایک دن تک وہ محبت نہیں رہتی ہے، بلکہ ہمیشہ وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، بلکہ جہاں موقع ملے ان کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے عمل سے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے صرف ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، جلسے جلوس کیے اور اس کے بعد بھول گئے، تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق نہیں ہو سکتے، ان سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی طرح بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بچے ہوتے ہیں، نوجوان، ان کو کسی کرکٹر سے محبت ہوتی ہے، کرکٹ کھیلنے والے سے، اب وہ کیا کرتا ہے، اسی کی طرح کھیلنے لگتا ہے، اسی کی طرح اپنا بال رکھتا ہے، اسی کی طرح کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، اسی کی طرح چلنے لگتا ہے، اسی کی طرح ہنسنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اسی کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی فلم ایکٹر سے کسی کو محبت ہوتی ہے، محبت کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے الگ مسئلہ ہے، لیکن بچے نوجوان ہوتے ہیں، کسی فلم ایکٹر سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے فین بن جاتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں، وہ اسی کی طرح اپنا بال رکھتے ہیں، اسی کی طرح لباس پہنتے ہیں، اسی کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور اس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سی اس کی مووی آ رہی ہے، اسی کے پیچھے رہتا ہے آدمی، کیونکہ اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ یہ محبت صحیح نہیں ہے۔ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ہو اور اس کے دل میں اللہ کے رسول سے زیادہ اور کسی کی محبت ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے یہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے نزدیک، اس کی مال سے، اس کی دولت سے، اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے بڑھ کر، یعنی آدمی جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سنی، حضرت عمر نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تک میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سنی کہ آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے مال و دولت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے نہ لگے، محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری اپنی ذات، میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کی محبت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کی تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میری حالت یہ ہے کہ میرے نزدیک میری اپنی جان سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اب ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ مال کی محبت زیادہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اب بول سکتے ہیں، لیکن آپ کماتے ہیں، کوئی چیز شریعت میں جائز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بھیا یہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں نا، وہ کاروبار اللہ کے رسول نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، تو آپ کہیں چھوڑو جی وہ سب کیا ہے، ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، کاروبار الٹا کریں گے اور پھر دعویٰ کریں گے کہ اللہ کے رسول کی زیادہ محبت۔ اب کس کی محبت زیادہ ہوئی، اللہ کے رسول کی محبت یا کاروبار کی محبت؟ ہم کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غلط ہے وہ، حرام ہے وہ، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ۔ اب وہ محبت زیادہ ہے ان کو؟ نہیں۔ بچہ نشہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نشہ کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا میں عاشق ہوں۔
جب اس سے کہا جاتا ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور کہا ہے کہ جب تک آدمی کے پیٹ میں ایک قطرہ شراب کا بھی رہے گا یا کسی نشے والی چیز کا ایک قطرہ پیٹ میں رہے گا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ سب چھوڑو مولانا، وہ سب چھوڑو مولانا۔ اب کس کی محبت زیادہ ہوئی؟ نشے کی، اللہ کے رسول کی؟ زبان سے تو بولتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ نشے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مال سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے۔ میری دکان ہے، کاروبار چل رہا ہے، دکان میں کسٹمر آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ اذان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اذان دینے والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیے۔ اب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی ابھی جماعت کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں آپ بعد میں پڑھیں گے، نماز کیا ہے، پہلے کاروبار ہے، پھر یہ ہم کو گراہک نہیں ملے گا، یہ کسٹمر نہیں آئے گا۔ اب نماز بڑی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی ہوئی، یا مال بڑا ہو ہمارے نزدیک؟ مال بڑا ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زیادہ ہم سے محبت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنی سخت بات کہی ان لوگوں کے سلسلے میں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے اور اپنی امت کے لوگوں سے جتنی محبت تھی، ہم سوچ نہیں سکتے کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے، یعنی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ وہ جماعت کھڑی کر دیں، مسجد میں جماعت کھڑی کر دیں، اور میں کچھ لوگوں سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے ہو اور ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو لوگ جماعت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھروں کو لوگوں سمیت جلا دو۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کے ہم عاشق ہیں۔ کیا کہا؟ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ہو رہی ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے وہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے وہ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ نماز کھڑی کر دیں، کچھ نوجوانوں کو لے کر جاؤں، لکڑیاں جمع کروں، اور ان لوگوں کو جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو محبت کس سے ہے؟ نماز سے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کو خوشی نماز سے ہوتی ہے، میری تھکاوٹ دور نماز سے ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اے بلال اقامت کہو، ارحنا یا بلال اقیم الصلاۃ، نماز کھڑی کرو اور ہمیں راحت دو۔ یعنی اللہ کے رسول کو سکون کہاں ملتا تھا؟ نماز میں ملتا تھا۔ اللہ کے رسول کو سکون کہاں ملتا تھا؟ مسجد میں ملتا تھا۔ اللہ کے رسول کو راحت کہاں ملتی تھی؟ جماعت سے نماز پڑھنے میں ملتی تھی۔ اب ہم سوچئے ہمیں کس سے خوشی ہوتی ہے؟ ہمیں مجلس لگ جائے، گانے بج رہے ہیں، اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے، باجے بج رہے ہیں، اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے، مجلس چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی، اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کی ٹانگ کھینچو، اس میں ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس میں خوشی ہو رہی ہے؟ نماز پڑھنے میں۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بیٹھ کر گانے سننا چاہیے، میوزک سننی چاہیے، باجے سننے چاہیے، یا نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے۔ اب شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی رواج زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ نکاح ہوتا تھا، ولیمہ مرد کی طرف سے ہوتا تھا، عورت کی طرف سے بھی نہیں۔ کس کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے ولیمہ ہوتا تھا، عورت پر کوئی خرچہ نہیں۔ جہیز دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ سب عورت دینے کا نہیں، دینے کا کام مرد کا ہے۔ مرد کا کام کیا ہے؟ دینے کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی بالکل سادہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابی، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ پہلے ہمارے بچپن میں اسکول میں رزلٹ سنائے جاتے تھے، اسکول میں بچوں کا رزلٹ ہوتا تو ٹیچر کہتا تھا فلاں پاس، فلاں پاس، فلاں پاس، فلاں فیل ہو گیا، فلاں فیل ہو گیا۔ تو ایسے رزلٹ سنایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ فلاں جائے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ایک ہی مجلس میں 10 آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جنتی ہیں، اتنے بڑے صحابی، اور اللہ کے رسول کی بالکل خاص۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، ان کے ہاتھ یا کسی حصے پر مہندی کا کلر لگا ہوا تھا۔ مہندی ہوتی ہے نا، ہاتھ پہ رگڑتے ہیں، مہندی کا کلر لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عبد الرحمن بن عوف کیا ہے یہ؟ کہا کہ میرا انصار کی ایک عورت سے نکاح ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، ان سے محبت کرنے والے، ان کے لیے جان دینے والے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو نکاح کی اطلاع دے اس کو بھی ضروری نہیں سمجھا، اس لیے کہ شادی اتنی دھوم دھام سے جیسے ہم کرتے وہ نہیں کرتے تھے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ اب ہمارے کسی دوست کی شادی ہو گئی، ہمیں خبر نہیں ہو تو کتنا ہم اس پر غصہ کرتے، ہم بات نہیں کریں گے، آئیں گے نہیں، ہم کو اطلاع نہیں دی، ہم اس کو ناک کا مسئلہ بناتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کی شادی ہو گئی، ان کو خبر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا ہے، پھر ان سے کہا کہ ولیمہ کیجیے، چاہے ایک بکرا ذبح کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ولیمہ بہرحال ضرور کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی شادی ایسی ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے جابر بن عبداللہ، وہ ایک مرتبہ ان کے والد کا غزوہ احد میں ایک جنگ میں انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، اب ان بہنوں کی کفالت کرنے والا، سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے شادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کس سے؟ کنواری لڑکی سے شادی کی یا شادی شدہ طلاق ہو گئی یا جس کا شوہر مر گیا اس سے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سیبہ۔ سیبہ کا مطلب وہ عورت جس کی پہلے ایک شادی ہو چکی تھی، اس کا شوہر مر گیا یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، کہا کہ ایسی عورت سے میں نے شادی کی۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نوجوان ہو، تمہاری پہلی شادی ہے، تم اگر باقیرہ سے کرتے یعنی اس عورت سے کرتے جس کی ابھی شادی نہیں، پہلی شادی ہوئی ہے، تو اچھا ہوتا کہ دونوں موج مزہ کرتے، یعنی جیسے تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ اس عورت سے کر رہے ہیں جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں چھوٹی بچی کو لے جاؤں گا کنواری تو وہ بہنوں کے ساتھ کھیلے گی، ان کو سنبھالیں گا کون؟ تو اللہ کے رسول کے عاشق کی شادی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں۔ اب ہم سے اگر کوئی کہا جائے کہ بھیا شادی ایسے کرنا ہے، اس میں گانا نہیں بجانا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، باجا نہیں بجانا ہے، اس میں مہندی کی رسم نہیں ہونی ہے، اس میں ہلدی کی رسم نہیں ہونی ہے، یہ اگر ہم چیزیں بتائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شادی
کیسی کرنی چاہیے؟ سادی کرنی چاہیے. شادی کیسے کرنی چاہیے؟ سمپل شادی کرنی چاہیے. تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں مولانا گھر والے مانتے نہیں، میری ماں ناراض ہو جاتی ہے، میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے. اب آپ بتاؤ، آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے بیوی سے؟ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں یا آپ ماں کے عاشق ہیں؟ ایک طرف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور ایک طرف گھر والے کہہ رہے ہیں. آپ کس کی مانتے ہیں؟ مانتے گھر والوں کی. دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں. یہ عاشقی نہیں، اصل عاشقی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ہم سب سے مقدم رکھیں. اللہ کے رسول کی بات کو سب سے مقدم رکھیں. یہ صحابہ یہ کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میری خواہش کیا ہے؟ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد کا. کیا کہا؟ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے. ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی خواہش چھوڑ دی، اللہ کے رسول کی بات مانی. یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے عاشق رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہا کہ نیکی اس وقت تک تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو، جو چیز آپ کو پسند ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. کیا کہا؟ اس وقت تک تم بھلائی اور نیکی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اچھا کام اللہ کو وہی پسند ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. میرے نزدیک جو زیادہ پسند ہے اس چیز کو میں اللہ کے راستے میں قربان کرو، خرچ کرو. ایسا نہیں کہ یہ کپڑا مجھے پسند نہیں، دوسروں کو دے دے، یہ کھانا بچا ہوا ہے دوسروں کو دے دے، یہ چیز ہم کو اچھا نہیں، وہ باسی ہے، دوسروں کو دے دیں. یہ نہیں، جو ہمیں پسند ہے وہ آپ دوسروں کو دے دیں. یہ سب سے بڑا نیکی کا کام ہے. اب اتنا سننا تھا. ایک صحابی غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے. ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا. کیا تھا؟ بہت بڑا باغ تھا، اور اس میں کھجور کے درخت تھے، میٹھے پانی کا چشمہ تھا. عربوں میں میٹھا پانی نہیں ہوتا تھا، پانی ملتا ہی نہیں تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا تھا. میٹھا پانی کا چشمہ، کھجور کے باغات تھے، درخت تھے، سایہ چھاؤں تھی. اللہ کے رسول کبھی کبھی جا کر ان کی باغ میں سنت نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے. وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب یہ آیت سنی اللہ کے رسول سے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے باغوں میں، میرے بہت سے باغ ہیں، اس میں سب سے مجھے پسندیدہ باغ وہ ہے جو بیروحہ ہے اس کا نام، یعنی جس باغ میں اللہ کے رسول بھی جایا کرتے تھے. کہا کہ میرے باغوں میں سب سے پسندیدہ باغ یہ ہے، اور یہ میرا باغ اللہ کے راستے میں وقف ہے. جب یہ آیت سنی کہ سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تب اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول کی جائے گی، اللہ کے یہاں تمہیں ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا باغ سب سے پسندیدہ باغ ہے، یہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آپ اس کو تقسیم کر دیجیے. یہ عاشق رسول. یہ نہیں اللہ کے راستے نہیں، یہ میں دے سکتا نہیں، وہ دوسرا دینا ہے. یہ عاشق رسول نہیں، خالی زبانی ہے. وہ ایسی تھی کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا. حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی بہت بڑے صحابی، ان 10 صحابہ میں تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ جنت میں جائیں گے. ایک مرتبہ وہ بہت بیمار ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے. ان کی ایک بچی تھی اس وقت تک، ان کے پاس مال بہت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اپنے ساتھی کے بیمار ہونے پر عیادت کے لیے گئے، دیکھ بھال کے لیے گئے. اب ہم عاشق رسول ہیں، جاتے ہیں، بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھتے بھی نہیں ہے. ایک آدمی ہمارا ساتھی ہے،
وہ گھر میں بیمار ہے، ہم پوچھنے بھی نہیں جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار شخص کی عیادت کے لیے، عیادت کا مطلب اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتا ہے، خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے، کہا کہ وہ جب تک جا کر واپس نہ آئے اس کو ثواب ملتا ہی رہتا ہے، جا کر واپس نہ آئے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا اب آخری وقت ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ بہت اچھا ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تھوڑا کم کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اپنی بچی کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اور انہوں نے کہا نہیں، آدھا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور آدھا حصہ بچی کے لیے کرتا ہوں۔ کہا نہیں، پھر کم کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 2 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، بس سلو یہ بھی بہت ہے۔ کہا پھر کہا کہ تم اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کے جاؤ۔ تو ان کی تو خواہش یہ تھی کہ سارا مال اللہ کے رسول کے راستے میں اللہ کے لیے لٹا دیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تھوڑا سا لٹانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جو کہیں گے وہ ہم پسند۔ یہ عاشق رسول، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہے۔ ایک مرتبہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے پاس چلے گئے اور ان سے اللہ کے رسول کا ٹائم ٹیبل پوچھا، کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا معمول یہ ہے کہ رات میں سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے رکھتے ہیں، یعنی فرض نہیں، فرض تو ہمیشہ رکھتے، سنت روزے کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں، پھر جمعرات کو رکھا باقی دن نہیں رکھا، مہینے کے درمیان میں 3 دن رکھا پھر نہیں رکھا، اس طرح سے۔ تو انہوں نے سب چیزوں کو سننے کے بعد کہا کہ ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تھوڑا بھی کریں گے تو ان کے لیے بس ہے، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو بہت کرنا ہے۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا، ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہی رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھتا رہوں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا دن بھر۔ ایک نے کہا کہ میں شادی بھی نہیں کروں گا، خالی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اب ہمارے پاس کوئی کہتا تو کیا بہت اچھا، کیا کتنا بڑا آدمی، دیکھو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، رات بھر نمازی کرتا رہتا ہے، اور اس نے دین کے لیے شادی بھی نہیں کی، اب بہت بڑا آدمی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو غصہ ہو گیا، اللہ کے رسول بلایا اور کہا آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ دیکھیے، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا میں ہوں، لیکن میں کبھی روزے رکھتا ہوں، نفل روزے، کبھی نہیں رکھتا ہوں، رات میں کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ میرے بھی دیکھیے، میں نے شادیاں کی ہیں، میری بیوی بچے ہیں، تو میرے طریقے کو اختیار کرو، تمہارے من میں جو ہے، تمہارے دل میں جو ہے اس کو اختیار کرنا یہ دین نہیں ہے، میں نے جو اختیار کیا ہے اس کے مطابق چلو۔ اور کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ چھوڑ کر زندگی گزارے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہے۔ تو عاشق رسول وہ ہے جو اللہ کے رسول سے محبت بھی کرے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ آج اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی طرح سے ہمارا عمل نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے روکا، ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے دوسروں کو گالی دینے سے، برا بلا کہنے سے روکا ہے۔ ہم
دوسروں سے تعلقات توڑتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر رشتے توڑتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، خاندان والوں میں لڑائی ہوتی ہے، پڑوسیوں میں لڑائی ہوتی ہے، محلے والوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، یہ ان سے بات نہیں کر رہا، یہ ان سے بات نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صل من قطع، جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو گلے سے لگاتے تھے، اپنے دشمن کو بھی اللہ کے رسول معاف کرتے تھے۔ ایک کافر بھی مسجد میں آتا تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول بٹھاتے تھے، کبھی دھتکارا نہیں۔ ایک شخص مسجد میں آئے اور مسجد میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ گردن دبا کر وہی ختم کر دیتے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑے دوڑے روکنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں روکو نہیں، اب وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو روکیں گے تو اس کو تکلیف، پھر ادھر ادھر بھاگے گا، ساری طرف پیشاب گر جائے گا۔ کہا کہ نہیں۔ پھر جب پیشاب کر کے وہ فارغ ہو گیا، اس کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ذرا سا پانی لا کر اس کو صاف کرو۔ یہ حکمت۔ پھر اس کو سمجھایا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کہ کوئی اگر غلط بھی کام کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنے کے بجائے اس کو سمجھاتے تھے، اس کو دور کرنے کے بجائے اس کو قریب کرتے تھے اور گلے لگاتے تھے دشمن کو بھی۔ مکے کے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیا تھا، ایسے لوگ جب مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، سب مجرم لائن سے کھڑے تھے، سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول ان کو قتل نہ کر دے، ختم نہ کر دے۔ کیوں؟ زندگی بھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیتے، ایسا نہیں کہ اپنوں کو دور کرنے لگے، اپنے مزاج کے خلاف ہوا تو ہم اس کو گالی دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس کی طرف واپس آتا ہے۔ میں نے مثلا کسی کو کافر کہا اور سامنے والا کافر نہیں ہے، اس کا گناہ کہنے والے پر ہو جاتا ہے۔ کسی کو کافر کہہ دیا ہم نے اور وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس پر وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنی سخت بات کہی، کسی نے کسی پر لعنت کی، اگر سامنے والا لعنت کا مستحق نہیں ہے وہ لعنت اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ایک واقعہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی دشمن کے علاقے میں۔ تو جب علاقے میں گئے تو ایک شخص وہاں سے آیا، اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر جب مسلمان حملہ کرنے کے لیے گئے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا وہ مسلمان ہے یا نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلا ہو گئے، اور کرنے والے حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے محبوب، ان کا لقب تھا حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب، چھوٹے سے اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پوتے کی طرح پالا تھا، اتنے محبوب شخص۔ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب قیامت کے دن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر آئے گا تم کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ آپ نے کیسے کہا اس کو؟ پھر قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ظاہر نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے،
تو پھر ہم اس کے سلام کا جواب دیں اور اس کو مسلمان سمجھیں۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا اتنا بڑا گناہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ تھی کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کی جان کی حفاظت ہو گئی، آدمی سلام کرے تو وہ مومن کہا، اور ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو کافر کہنے لگے۔ ایسا کام نہ کرنے پر جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ہم دوسروں کو کافر کہنے لگے۔ یہ کہاں کا عشق ہے، یہ کہاں کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو رہا ہے، اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹی محبت ہے۔ اصل تو محبت یہ ہے کہ ہم ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو اختیار کریں، یہ اصل محبت ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور باپ کی بات سنتا نہیں ہے، ماں کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، ان سے بڑی بڑی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو آپ ایسے بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے، وہ اپنی ماں سے محبت کر رہا ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ان کی بات کو مانتا، محبت ہوتی تو ان کی بات کو قبول کرتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت یہ ہے کہ ہم پکے مسلمان بنیں، ہم اپنی کاروبار کو، اپنی مزدوری کو اور اپنے کام کاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں، ہم اپنی شادی بیاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں، آپس کے تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی طرح ہو، ہماری چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، ہمارا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب ہم سچے عاشق رسول ہوں گے، تب ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہی پیغام ہے آج کی مجلس کا۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔